السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بچوں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ چلو میں زہرا ٹیچر آج آپ کے سامنے نیا مضمون ماحول کے متعلقہ پہلا سبق ہمارے آس پاس اس کی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہمارے آس پاس۔ بچوں ہمارے آس پاس ان گنت اشیاء موجود ہیں۔ ان تمام اشیاء سے مل کر ہمارا ماحول بنتا ہے۔ اس میں مٹی، پتھر، کنکر پائے جاتے ہیں۔ ندی، نالے، تالاب موجود ہیں۔ ہوا ہے، پہاڑ اور ٹیکڑیاں ہیں، سنسان و بیابان جنگلات ہیں، کھیت ہیں، گھر ہیں اور راستے بھی ہیں۔ مختلف قسم کے جاندار ہمارے اطراف پائے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے درختوں، جھاڑیوں اور بیلوں سے ہمارا ماحول سجا ہوا ہے۔ ہم بھی ماحول کا ایک حصہ ہی ہیں۔ اچھا بچوں بتاؤ کہ ہم اپنے ماحول میں موجود اگر ایک پتھر اور چڑیا کا موازنہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پتھر جو ہے وہ جہاں ہے وہی پڑا رہے گا، اسے کسی نے اٹھا کر کہیں رکھا تبھی اس کی جگہ تبدیل ہوگی۔ پتھر کچھ کھاتا نہیں ہے، اس لیے اس کی بڑھوتری بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی پتھر بچوں کو جنم دیتا ہے۔ برابر؟ اس کے برعکس چڑیا اس سے مختلف ہے۔ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، اس کے لیے چڑیا خود ادھر ادھر جاتی ہے۔ چڑیا کیڑے اور اناج کے دانے کھاتی ہے، اس کو کھانے سے چڑیا میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ چڑیا گھونسلے میں انڈے دیتی ہے، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، چڑیا ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی ہے۔ بچوں کیا آپ یہ جانتے ہیں چڑیا اور پتھر کے درمیان یہ فرق کیوں نظر آتا ہے؟ بتاؤ۔ برابر، اس لیے کہ چڑیا جاندار ہے اور پتھر بے جان۔ ہمارے اطراف پائی جانے والی چیزوں کے 2 گروہ ہوتے ہیں، ایک جاندار چیزیں اور دوسری غیر جاندار چیزیں۔ جاندار چیزوں کے بھی 2 گروہ ہوتے ہیں، کون سے؟ ایک نباتات اور دوسرے حیوانات۔ جس طرح حیوانات بچوں کو جنم دیتے ہیں اسی طرح بیجوں سے پودے اگتے ہیں، وہ نباتات کے ہی بچے ہوتے ہیں۔ پودوں کی بڑھوتری ہو کر وہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات جاندار ہے۔ نباتات حرکت بھی کرتے ہیں، کلی سے پھول بننے میں بند پنکھڑیاں کھلتی ہے، لیکن نباتات میں یہ تمام حرکات ہمیں آسانی سے نظر نہیں آتی۔ پودوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کھاد اور پانی سے سورج کی روشنی میں اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ نباتات حیوانات کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، وہ جڑ کے سہارے ایک جگہ قائم رہتے ہیں۔ نباتات اور حیوانات میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کیا بچوں آپ بتا سکتے ہیں کہ ان تصاویر میں کون سی چیزیں جاندار ہیں اور کون سی چیزیں غیر جاندار ہیں؟
ہاں بالکل صحیح ہے، درخت جو ہے جاندار ہے، خرگوش جاندار ہے، مینڈک جاندار ہے، پودے کا گملہ جاندار ہے، ناریل کا درخت جاندار ہے۔ اس کے برعکس سلنڈر جو ہے وہ غیر جاندار ہے، دودھ کا گلاس بھی غیر جاندار ہے، اور کڑھائی بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر جاندار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنی بیاض میں ایک لسٹ بنانی ہے، جاندار چیزیں اور غیر جاندار چیزیں، اپنے آس پاس کے تمام چیزوں کو اس میں لکھنا ہے، جاندار کے گروہ میں جاندار چیزیں اور غیر جاندار کے گروہ میں غیر جاندار چیزیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتاؤ، ریل کا انجن ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو یہ جاندار ہے یا بے جان؟ بالکل صحیح، یہ کیا ہے؟ غیر جاندار ہے، بے جان ہے، کیونکہ یہ خود سے حرکت نہیں کرتا۔ اس کے بعد دیکھو، یہ جاندار درخت کی لکڑی سے کرسی تیار کی گئی ہے تو وہ جاندار ہے یا بے جان؟ بالکل صحیح ہے، کیا ہے؟ بے جان چیز ہے۔ کرسی کو ہم کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا پڑتا ہے تبھی وہ حرکت کرتی ہے، اسی لیے یہ کیا ہے؟ غیر جاندار۔ ماحول کے اجزاء کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ پانی اور ہوا ماحول ہی کے اجزاء ہے، ہر جاندار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام جانداروں کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ غذا انہیں ماحول سے ہی ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے دوسری چیزیں بھی جانداروں کو ماحول ہی سے ملتی ہے۔ پرندے گھونسلے بناتے ہیں، جس کے لیے پرندوں کو کپاس، تنکے، انسان کو ماحول سے ہی کئی چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ کپاس، اون، ریشم ماحول سے ہی ملتے ہیں۔ اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑے بنتے ہیں، کپڑے تیار کرتے ہیں، جو ہم ماحول کے ہی اشیاء حاصل کر کے یہ تمام چیزیں ہم بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ چٹائیاں، ٹوکریاں، بیاض کے کاغذ، اخبار وغیرہ جو پیپر رہتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کو ماحول سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے درکار مٹی، پتھر اور لکڑی جیسی اشیاء بھی انسان کو ماحول سے ہی ملتی ہے۔ چند نباتات کے بیج ہوا کے ذریعے منتشر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ان نباتات کے نئے پودے اگاتے ہیں، یعنی نباتات کو بھی ماحول سے ہی مدد ملتی ہے۔ جاندار ماحول سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں، اس کا ماحول پر کیا اثر ہوگا؟ مردہ جانوروں کا گوشت گدھ، لومڑی وغیرہ جانور کھاتے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ مردہ جانوروں کا بچا ہوا حصہ سڑ جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ درختوں سے پتے گرتے ہیں اور مٹی میں گر کر سڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مٹی زرخیز ہوتی جاتی ہے، یعنی بے جان چیزوں میں بھی جاندار چیزوں کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھا؟ اوکے۔ کیا آپ جانتے ہیں بھیڑ کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں؟ یہ جھاڑیاں کھاتی ہے، اس دوران چند پودوں کے بیج اس کے بالوں میں اٹک جاتے ہیں۔ بھیڑ جب ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتی ہے تو وہ بیج وہاں پر گر جاتے ہیں۔
اس وجہ سے مختلف مقامات پر نباتات کے پودے تیار ہوتے ہیں، یعنی جاندار اور نباتات دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آیا؟ چلو آج ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ آج ہم نے اس سبق میں سیکھا، نمبر 1، ہمارے ماحول میں کئی چیزیں ہیں، کچھ بے جان ہیں اور کچھ جاندار ہیں۔ نمبر 2، جاندار خود حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 3، جانداروں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کھانے سے ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، ان سے وہ انہی کی طرح جاندار تیار کرتے ہیں۔ نمبر 4، جانداروں میں کچھ حیوانات ہوتے ہیں تو کچھ نباتات۔ نمبر 5، جانداروں کی تمام ضروریات ماحول سے ہی پوری ہوتی ہے۔ نمبر 6، غیر جاندار چیزوں میں بھی جانداروں کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ نمبر 7، ماحول کے تمام اجزاء ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سبق سمجھ میں آیا؟ اب آپ لوگوں کو اس کا گھر کام کرنا ہے۔ ہاں تو بچوں، اب ہم کو گھر کے کام میں کیا کرنا ہے؟ یہ جو مشق کے سوالات ہیں اس کے جوابات کو اپنی بیاض میں خوش خط لکھنا ہے اور مجھے واٹس ایپ کے ذریعے ہوم ورک کو سینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلو آئندہ پیریڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔